وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی، طاقتوروں کے لیے بھی، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے دنیا والوں کو مساوات کا پیغام دیا، اونچ نیچ کی ساری تفریق آپ نے مٹا دی۔ آج 2023 چل رہا ہے، ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہمارے ملک میں بہت ساری عبادت گاہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایسی ہے جہاں ایک جاتی کا انسان جا سکتا ہے، دوسری جاتی کا انسان نہیں جا سکتا۔ آج بھی ہمارے ملک میں کتنی اونچی جاتیاں ہیں، ان کی چارپائی پر نچلی جاتی کے لوگ جا کر کے بیٹھ جائیں تو چارپائی کو دھلا جائے گا۔ ان کے برتن سے اونچی جاتی کے گھر کے برتن کو کوئی نیچی جاتی کا انسان اس برتن سے منہ لگا کے پانی نہیں پی سکتا۔ میرے نبی نے ان ساری تفریقات کو توڑتے ہوئے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں تم سب کے سب ایک باپ کی، ایک ماں کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو، تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو اونچا نہیں کرتی ہیں، یہ تو پہچان کے طور پر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اسی کا مقام اونچا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے۔ وہ نبی طائف میں پتھر کھاتے ہیں، وہ نبی دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور اسی مقصد کے لیے وہ دن رات ایک کر دیا کرتے تھے۔ مکہ والے آپ کے کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ حج کے موقع پر جب حاجی لوگ جب مکہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی حاجیوں سے مل کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب مکہ سے آپ مایوس ہو گئے تو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ طائف پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک آدمی بھی طائف میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے اور طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور آپ اپنی جان بچا کر کے طائف سے باہر نکلتے ہیں، اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آپ اجازت دیں ان طائف والوں کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لائیں گی۔ او لوگو، اس نبی نے اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، جسے ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں. اس مہینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ ایک خاص دور کے لیے آئے، ایک خاص امت کے لیے آئے، مگر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، جتنی جنریشنز آئیں گی، جتنی نسلیں آئیں گی، ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا. اب قیامت تک کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں اب کامیابی توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کے ساتھ ساتھ، اس کے آخری نبی کی رسالت کی گواہی بھی ضروری ہے. اللہ کیا کہا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کے 17ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی، طاقتوروں کے لیے بھی، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ جب دنیا میں آئے
خاص طور سے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس سوسائٹی کا حال کیا تھا اس کو جاننا ہے تو وہ تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کی تھی. کہا تھا بادشاہ سلامت، کننا اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم تو جاہل لوگ تھے، ناکل المیتا، مردار کھایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، یاکل القوی من الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، ناتل فواہش، ہم گندے کام کیا کرتے تھے، نسیء الجوار، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے. فارسل اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، نعرف صدقہ وامانتہ ونسبہ وعفافہ، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی کو ہم جانتے تھے پہلے سے، وہ بہت سچے تھے، بہت امانت دار تھے، بہت پاک دامن تھے، بہت اچھے خاندان کے تھے. فَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اے بادشاہ سلامت، اس نبی نے ہم کو اللہ کی توحید کا حکم دیا، اس نبی نے ہم کو شرک کرنے سے منع کیا. امرنا بصدق الحدیث، انہوں نے ہم سے کہا کہ سچ بولا کرو، واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کر دیا کرو، وصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ونہانا عن الفواحش، انہوں نے ہم کو غلط کاموں سے منع کیا، انہوں نے غلط کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، ناجائز کام کرنے سے ہم کو منع کیا. اے بادشاہ سلامت، ہماری غلطی صرف اتنی ہے، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا، آج ہماری ساری کی ساری قوم ہماری دشمن بن گئی. نبی اکرم کی سیرت کا ایک مختصر سا خلاصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے میرے بھائی. آپ انسان کو انسان بنانے آئے تھے. وہ انسان جو جانور بن چکا تھا، وہ انسان جو ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے لگتا تھا، خون بہانے لگتا تھا، آپ نے پہلے انسان کو انسان بنایا. آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین مخلوق ہے، تو عام دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ہے، تو جانوروں کی طرح نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد بھی کھانا اور اپنی شہوت پورا کرنا نہیں ہے، تجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. یہ میرے نبی کی شریعت ہے، انسان کو اس کا مقام بتایا. اب جب میں انسان بولوں تو صرف مسلمان نہیں مراد ہوتا، انسان کا مطلب سارے انسان. آپ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اے بنی آدم، ہم نے تم کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، ہم نے تم کو اونچا مقام دیا، دوسروں سے تم کو اونچا مقام دیا. انسان کا مقام بتایا ہمارے نبی نے. اور انسان تو جب تک زندہ ہے تب تک تو اس کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو سمان ہے، ایک انسان کی حیثیت سے وہ تو کیا جائے گا. مر گیا، میرے نبی نے تعلیم دی، انسان مر گیا، اس کی لاش کو جلانا نہیں ہے، اس کی لاش کو چیل کووں کو کھلانا نہیں ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو کفنا کر کے مٹی کے اندر دفن کرنا ہے. انسان کی ڈیڈ باڈی کا بھی جتنا احترام اسلام نے سکھایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں سکھایا. یہاں تک کہ قبر کھودی جا رہی ہے، ہڈیاں نکل رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے زندہ انسان کو توڑنا. کسی مرے ہوئے انسان کی ہڈی کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے. یہاں تک آپ نے فرمایا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں،
لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسن، ٹھیک ہے یہودی کا جنازہ ہے، لیکن کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ ہے تو ایک انسان کا جنازہ، اور میں ایک انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کا جنازہ دیکھ کر کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ مردہ جا رہا ہے. یہ تعلیم دیا، انسان کو انسان کا مقام بتایا. آپ نے دنیا والوں کو مساوات کا پیغام دیا، اونچ نیچ کی ساری تفریق آپ نے مٹا دی. آج 2023 چل رہا ہے، ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہمارے ملک میں بہت ساری عبادت گاہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایسی ہے جہاں ایک جاتی کا انسان جا سکتا ہے، دوسری جاتی کا انسان نہیں جا سکتا. آج بھی ہمارے ملک میں کتنی اونچی جاتیاں ہیں، ان کی چارپائی پر نچلی جاتی کے لوگ جا کر کے بیٹھ جائیں تو چارپائی کو دھلا جائے گا. ان کے برتن سے اونچی جاتی کے گھر کے برتن کو کوئی نیچی جاتی کا انسان اس برتن سے منہ لگا کے پانی نہیں پی سکتا. میرے نبی نے ان ساری تفریقات کو توڑتے ہوئے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں تم سب کے سب ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو. تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو اونچا نہیں کرتی ہیں، یہ تو پہچان کے طور پر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اسی کا مقام اونچا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے. یہ میسج دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں، حج کے موسم میں دیکھ لیں آپ، لاکھوں حاجی عرفات کے میدان میں اور مینا میں اکٹھا ہیں. اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں امریکہ اور یورپ کا گورا بھی ہے، اس میں انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا بھی ہے، اس میں بنگال کا بنگالی بھی ہے، اس میں کیرلا کا ملیالم بولنے والا بھی ہے، اس میں کوئی لمبا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے. ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے کلچر الگ ہیں، مگر آج عرفات کے میدان میں سب ایک ہی ڈریس میں، ایک ہی کپڑے میں، اور ایک اللہ کی توحید کے کلمات ان کی زبانوں پر گونج رہے ہیں، اور سب ایک زبان کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ انسانی مساوات، یہ سارے انسانوں کو ایک دھاگے میں پیرونے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹایا آپ نے، اونچ نیچ کے فرق کو مٹایا آپ نے، کہا نہیں سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد. اور آگے بڑھیے. دنیا والوں کا دستور ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، شیر کے مقابلے میں سوا شیر ہو جائیں، اور یہ ماحول عرب کے اندر بھی تھا. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. خبردار ہمارے ساتھ کوئی جاہلوں والا کام نہ کرے ورنہ ہم اس سے بڑے جاہل ہو جائیں گے. یہ عرب کا شاعر کہتا ہے. مگر اسی عرب کی دھرتی پر، اسی مکہ کی سرزمین پر ہمارے نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے جاہلوں کی جہالت کے جواب میں کتنے برداشت کا مظاہرہ کیا، کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. یہ دو چار مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دیہاتی آتا ہے، عربی بدو آتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو بہت زیادہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، ابھی تہذیب کی کمی ہے اس کے اندر. آتا ہے، سب میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی رکوع میں جاتے ہیں،
رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. وہ عربی نماز کے اندر کہتا ہے اللہم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور کے اوپر تو رحم مت فرما. اس نے یہ دعا نماز کے اندر. صحابہ کرام پیچو تاب کھا رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ اس کی کٹائی کر دیں، نماز کی حالت میں کچھ بول نہیں سکتے. وہ سمجھ گیا یہ دعا کرنے کے بعد کہ ماحول بڑا خطرناک ہو رہا ہے. صحابہ کرام جب اس کو گھورنے لگے نماز کے اندر، اس کو محسوس ہو گیا کہ میں نے گڑبڑ کر دیا. یہ دعا ایک تو دعا ایسی کر دی اور نماز کے اندر کر دی. سلام پھیرا، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نہ تو مجھے مارا، نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ تو مجھے برا بھلا کہا. بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ نے فرمایا لقد حجرت واسیا. اے میرے صحابی تم نے ایسی دعا کیوں کر دی کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحم مت فرما. اے میرے صحابی تو نے اللہ کی رحمت کو بہت تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت اتنی لمیٹیڈ نہیں ہے، اتنی محدود نہیں ہے، تو نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر دیا. یہ تھا میرے نبی کا. ایک جاہل کا علاج جہالت نہیں ہے میرے بھائی. ایک جاہل کا علاج محبت کے میٹھے بول ہیں جو نبی نے اس عربی کو بول کے اس کو سکھا. ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ صف لگائی جاتی ہے، ایک عربی آتا ہے اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کی جگہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آتا ہے اور صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے رک جاؤ، لا تظلموہ، اس کو پیشاب کر لینے دو. تم اگر کوئی حرکت بھی کرو گے وہ اور زیادہ ادھر ادھر اس کا پیشاب پھیل جائے گا. اس کو پیشاب کر لینا، اس کو آرام سے پیشاب کر لینے دیا. پیشاب جب کر چکا آپ نے صحابہ سے فرمایا حریق علیہ سجلم من ماء، اس کے پیشاب کے اوپر پانی کا ڈول بہا دو، پانی بہا دو. پھر آپ نے اس دیہاتی کو بلایا، بڑی محبت سے آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. اے میرے ساتھی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ وقراءۃ القرآن والصلاۃ، یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کی جگہ نہیں ہے. ایک بات بولوں، آج بھی کتنی مسجدیں ایسی ہیں جب مسلمان گزرتا ہے نا پیشاب لگی ہوتی مسجد کھوجتا ہے. چلو اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ وہ اس لیے مسجد کھوجتا ہے تاکہ پیشاب کر کے استنجا کر دے. مگر برا پہلو کیا ہے، مسجد میں آیا پیشاب کر کے نکل گیا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ لو. وہ نماز پڑھنے کی توفیق. کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، مسجد میں نماز چل رہی ہے، وہ آتا ہے پیشاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں جو کام اس دیہاتی نے کیا وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اتنا سمجھایا، محبت سے سمجھایا. صحابی چلے گئے، عربی چلے گئے، دیہاتی چلے گئے. اتنے پر بھی آپ نے بس نہیں کیا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے میرے صحابہ اتنی جلدی تم طیش میں نہ آیا کرو، اتنی جلدی تم غصے میں نہ آیا کرو. تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اللہ، یہ تھا جاہل کے مقابلے میں میرے نبی کا ریئیکشن اور میرے نبی کا. ایک اور مثال دیکھیں، حضرت انس کہتے ہیں ایک اعرابی آتا ہے، اللہ کے نبی کی گردن میں چادر ڈالتا ہے،
زور سے کھینچتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اس چادر کے نشان اللہ کے نبی کی گردن پہ پڑ جاتے ہیں. پھر بڑے جلال سے کہتا ہے یا محمد آتنی من مال اللہ الذی آتاکا، اے محمد وہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے کچھ مال مجھے بھی دے دے. آج ہمارے کسی عالم کے ساتھ ایسا کر دیا جائے ہم تو اس کو پیٹ پیٹ کے مار مار کے برا حال کر دیں گے. غور کرو ہم اپنے علماء سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے. ذرا سوچو میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کے سامنے اس اعرابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا، صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ان کو کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں. اس تکلیف کے باوجود، اس جہالت کے باوجود آپ مسکرا دیتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں اس کو کچھ مال دے دو، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میرے نبی ان جاہلوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. اور آگے بڑھیے. دنیا کا ایک اصول ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. محبت میں سب جائز ہے، جنگ میں سب جائز. یہ دنیا والوں کا ایک فرضی اصول ہے، بنایا ہوا اصول. میرے نبی نے نہ تو محبت میں سب کرنے کی اجازت دی. محبت کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے. آپ نے ناجائز محبتوں کو، حرام محبتوں کو ختم کیا. آپ نے دنیا والوں کو سچی محبت کی نشانی بتائی. آپ نے قرآن کی یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. رحمت پیدا کر دی. یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے. یہ حرام اور ناجائز رشتوں کے ذریعے یہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو محبت میں سب جائز ہے نہیں، اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں. دنیا کا اصول ہے کہ جنگ میں سب جائز، میرے نبی کا اصول نہیں. میرے نبی جب صحابہ کو جنگ پہ بھیجتے تھے کیا فرماتے تھے؟ اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے جنگ میں جاؤ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جاؤ. اور دیکھو کان کھول کر کے سن لو، لا تغلو، جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا. ولا تغدرو، کسی کے ساتھ غداری نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا شیخا فانیا، جو بالکل بوڑھا انسان ہے جو لڑنے کے قابل نہیں اس کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرا، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا. یہ آپ نے جنگ کے میدان کی تعلیمات اپنے صحابہ کو دی ہیں. میرے بھائی، پہلی لڑائی جو مسلمانوں سے اور مشرکوں سے ہوئی تھی بدر کی لڑائی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی. 313 منافقوں کے چھٹنے کے بعد جو تعداد بچتی اللہ کے نبی کے پاس وہ 313 تھی. ظاہر ہے ایک ایک آدمی اللہ کے نبی کے لیے بڑا قیمتی تھا. آپ ابھی فوج کو تیار ہی کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میں اور میرے والد آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور بڑی مشکل سے جب ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، اے اللہ کے نبی تب ان کافروں نے ہم کو اجازت دی، ہم کو چھوڑا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو پہلی لڑائی ہے اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہم کو اجازت دیجئے تاکہ ہم اسلام کا ڈیفنس کر سکیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ سکیں. آپ نے فرمایا نہیں، انصرفا، اے میرے صحابی حذیفہ تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے والد یمان سے کہو کہ وہ بھی واپس چلے جائیں. ہم ان سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے، مگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اللہ، یہ تعلیم تھی میرے نبی.
جنگ کے میدان میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اور آگے بڑھیے، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا؟ آپ کے وہ دشمن جو آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، جب 8 سال کے بعد اسی مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مکہ والے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سر مارے شرم کے جھکے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ما ترون انی فاعل بکم، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہتے ہیں خیرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے تو بھلائی کی امید ہے، آپ بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے نیک انسان کے بیٹے، ہمیں آپ سے بڑی اچھی امید ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب بھیگی بلی بن گئے تب آج میں یہ بات یاد آ رہی ہے، آپ نے کوئی شکایتوں کا پٹارا نہیں کھولا، آپ نے پرانے ظلم و ستم کا حساب بھی نہیں لیا، آپ نے بیک زبان فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو جاؤ، محمد اکرم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کو آزادی ہے، محمد اکرم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بڑھی، یمامہ کا گورنر ہے سمامہ بن اسال، بڑا بہادر آدمی ہے اور گورنر بھی ہے، بڑا اونچا آدمی ہے، بڑا اپنے آپ کو اونچا طاقتور سمجھنے والا آدمی ہے۔ اریسٹ ہو جاتا ہے، صحابہ کرام گرفتار کر کے لاتے ہیں اور مسجد نبوی کے کھمبے میں اس کو باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، دیکھتے ہیں سمامہ بندھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں یا سمامہ ما عندک، یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے تمہارا، بتاؤ کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من و ان تنعم تنعم لا شاکرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے تو میں تو آپ کا دشمن ہی تھا، میں آپ کے خون کا پیاسا تھا، اگر آپ قتل کروا دیں گے تو دشمن کی سزا یہی ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے اوپر احسان کریں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا ان کو کھلاؤ پلاؤ، تینوں ٹائم بھرپور کھانا مل رہا ہے سمامہ کو۔ دوسرے دن اللہ کے نبی پھر آتے ہیں، پھر وہی سوال کرتے ہیں ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے؟ سمامہ وہی جواب دیتے ہیں قتل کروا دیں گے آپ کا دشمن ہوں، چھوڑ دیں گے آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ 3 دن تک لگاتار یہی سوال آپ کرتے ہیں اور سمامہ وہی جواب دیتے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کی رسیوں کو کھول دو، سمامہ کو آزاد کر۔ اللہ کے نبی کی جیل میں 3 دن کی سزا کاٹنے کے بعد سمامہ آزاد کر، سمامہ کی رسیوں کو کھول دیا گیا۔ سمامہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، مسجد کے باہر نکلتے ہیں اور مسجد کے پڑوس میں ایک باغ ہوتا ہے، اس میں کنواں ہے، کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور وہیں پر غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آج تک سب سے زیادہ اگر میں کسی چہرے سے نفرت کرتا تھا تو آپ کے چہرے سے کرتا تھا، مگر آج کے بعد اگر کسی چہرے سے سب سے زیادہ پیار ہے تو آپ کے چہرے سے پیار ہے۔ آج کے پہلے سب سے زیادہ کسی مذہب سے نفرت کرتا تھا تو اسلام سے کرتا تھا، لیکن آج سب سے پیارا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور آج سے پہلے کسی شہر سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا تو مدینہ سے کرتا تھا، اور آج سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے ہے تو مدینہ سے ہے۔ کایا پلٹ گئی میرے بھائی، نبی کا اخلاق ایسا تھا دشمنوں کا، اس نبی نے دشمنوں کے دلوں کو بھی اپنے اخلاق سے۔ اور آگے بڑھی، وہ نبی طائف میں پتھر کھاتے ہیں، وہ نبی دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور اسی مقصد کے لیے وہ دن رات ایک کر دیا کرتے تھے۔
مکہ والے آپ کے کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ حج کے موقع پر جب حاجی لوگ جب مکہ میں آتے ہیں، اللہ کے نبی حاجیوں سے مل مل کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب مکہ سے آپ مایوس ہو گئے تو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ طائف پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک آدمی بھی طائف میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے اور طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں اور آپ اپنی جان بچا کر کے طائف سے باہر نکلتے ہیں، اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آپ اجازت دیں ان طائف والوں کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لائیں گی۔ او لوگو، اس نبی نے اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ وہ نبی انسانیت کو بچانے کے لیے آئے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں اسی ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے، اتنی فکر رہتی تھی۔ بس لوگ کسی طریقے سے ایمان لے آئیں، یہی دھن ہے آپ کو کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ جنت کے راستے پہ آ جائیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جیسے اس نے آگ جلائی فَجَعَلَ هَٰذِهِ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا۔ آگ کے اندر پتنگے جانے لگے، کیڑے مکوڑے جانے لگے، پروانے جانے لگے، وہ روکنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ پروانے بار بار اس آگ میں جا کر کے مرنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم جہنم کے راستے پہ چلے جا رہے ہو۔ اس نبی کے دل میں ایک ہی درد تھا، انسانیت کو کیسے بچایا جائے، انسانوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ وہ نبی مولانا حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا ماوا غلاموں کا ملجا۔ وہ نبی یتیموں کے لیے مسیحا بن کر کے آئے، وہ نبی کمزوروں کے لیے مسیحا بن کر کے آئے۔ وہ نبی تو خود بھی یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کو آپ نے کھویا تھا۔ آپ سے بڑھ کر کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا؟ آپ نے دنیا والوں کو میسج دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ او یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والوں، تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہو۔ اس نبی نے دنیا والوں کو پیغام دیا انا وکافل الیتیم کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں وہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یتیموں کو آپ نے ان کا حق دیا۔ اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی، جانوروں کے جیسا سلوک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے کسی غلام کو ماں کا نام لے کے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ اے ابو ذر، اتنی غلط بات تمہارے منہ سے کیسے نکل گئی؟ یہ تو دور جاہلیت کی نشانی ہے، تمہارے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی؟ کان کھول کر کے سن لو اے ابو ذر، یہ غلام نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، ان کو نوکر بنا دیا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں کر دیا ہے۔ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالو۔ یہ آپ نے غلاموں کو اپنی وفات کے پہلے بالکل آخری ٹائم، آخری الفاظ جو آپ ادا کرنے کے بعد دنیا سے گئے، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ کبھی ناانصافی مت کرنا۔ غلاموں کا حق بتایا۔ آج دنیا میں مزدوروں کی بات ہوتی ہے، 1 مئی کو مزدور دیوس منایا جاتا ہے، مزدوروں کے رائٹس کے لیے بڑی بڑی سنستھائیں بنی ہیں، مگر آج بھی
کتنے مزدور ہیں ہمارے بنارسی ساڑی کے کاروبار میں. آپ دیکھ لیں بیچارہ مزدوری کرنے والا وہ کاریگر وہ مزدور جب اپنے گرستہ کے پاس مزدوری لینے جاتا ہے تو گرستہ کہتے ہیں صاحب بڑا مندہ ہے, یہ تانی ختم کر لو, اگلی تانی میں ہم تم کو پیسہ دیں گے, 5,000 لے لو, کام چلا لو. وہ بیچارہ مزدور جس کا پورا گھر اس مزدوری سے چل رہا ہے, اس نے مہینے میں 10,000 کا کام کیا ہے, گرستہ صاحب اس کو 5,000 روپیہ دے. وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی میں گرستہ صاحب کو بہت مالی اعتبار سے بڑی دقت ہے؟ نہیں, کوئی دقت نہیں. اسی مزدور کا جس کے مزدوری کاٹی ہے اس گرستہ نے, اسی مزدور کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ بیچارہ اپنا مکان بیچ رہا ہے تو حاجی صاحب پہلے اس کو اکیلے بلائیں گے اور ریٹ لگائیں گے کہ دیکھو کسی کو مت بیچنا, مجھ کو بیچنا. یہ ہمارے بنارسی کاروبار کی, ہمارے ساڑی کے کاروبار کی اور ہمارے بنارس کے گرستانے کی حقیقت ہے. میرے نبی نے 1400 سال پہلے مزدوروں کو ان کا حق دینے کی بات کہی. آپ نے فرمایا آتُ الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ, اے لوگو مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اس مزدور کی محنت اگر ہو چکی ہے اس کو پہلے اس کا پیسہ دے دو, اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. مزدوروں کو ان کا حق آپ نے. اس زمانے میں عورتوں کے اوپر بڑا اتیاچار ہوتا, عورت کے وجود پر سوالیہ نشان کھڑا تھا. لڑکی پیدا ہوتی تھی, باپ اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے گاڑ دیتا تھا. شاید آپ کو سن کر کے اچنبا ہو رہا ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کا گلا دبا دے گا؟ ہو سکتا ہے بھائی, آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. ہمیں بڑا بھیانک لگ رہا ہے نا کہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے مارے گا بھائی. باپ تو بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر کے باپ کے دل کو سکون ملتا ہے. وہ کیسا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مارے گا. مگر میرے پیارے ساتھیو, آج اسی بھارت کی سرزمین پر ہمارے ملک میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں ایبارشن کے ذریعے مار دی جاتی ہیں. جاؤ یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لو. اس 1400 سال پہلے کے جاہلیت کے سماج میں باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد مارا کرتا تھا, اسے دنیا کی ہوا لگنے دیا کرتا تھا, اسے دنیا کی آکسیجن محسوس ہونے دیا کرتا تھا. آج کا باپ تو اتنا بڑا ظالم ہے, اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے بھی نہیں دیتا ہے. 1 مہینے کا حمل ہے, 2 مہینے کا حمل ہے, ماں کے پیٹ میں ایبارشن کے ذریعے اس بچی کو الٹرا ساؤنڈ کے بعد, یہ پتہ لگنے کے بعد کی بیٹی ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. اور ہائے ہائے, ایبارشن کا ویڈیو بتاتا ہے کہ اس ایبارشن کے ذریعے اس معصوم بچی کو کیما کی طرح بوٹی بنا بنا کے کاٹ دیا جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے. میرے نبی نے اس دستور کو ختم کیا. آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ہو لوگو جس لڑکی کو تم نے مارا ہوگا, جس بچی کو تم نے قتل کیا ہوگا, کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. پوچھا جائے گا بچی سے تجھے کیوں مارا تھا تیرے باپ نے, تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا, تجھے کیوں مارا گیا تھا. آپ نے دنیا والوں کو بتایا کہ نہیں, بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی تو رحمت ہے. آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. 2 بیٹیوں کا باپ جس نے جوان ہونے تک اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری کو ادا کیا ہوگا, جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اپنے نبی کے ساتھ رہے گا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کو اس نے صحیح پرورش کی ہے, کن لہو سترم من النار, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. بیٹی کو آپ نے پیدا ہونے کا حق, پرورش کا حق دیا, تعلیم کا حق دیا. آپ نے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے, بیٹی کو پڑھانے سے منع نہیں کیا ہے. حضرت عائشہ پردے میں رہ کر کے صحابہ کو فتویٰ دیا کرتی تھی. عورت کو, لڑکی کو پڑھانے سے نہیں منع کیا, اس کی تعلیم کا حق, اس کو مشورہ دینے کا حق دیا. جس دور میں گھر میں حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے میٹر میں عورت بولے. حضرت عمر کہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایسی تھی کہ ہمارے یہاں یہ تصور کے باہر بات تھی کہ ہمارے کسی میٹر میں عورت بولے. اس ماحول میں نبی نے عورتوں کو رائے دینے کا حق دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جب صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا بال کٹوا لو, جانوروں کی قربانی کر لو. صحابہ ناراض تھے, صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی تھی اس سے خوش نہیں تھے. صحابہ نے نہ بال کٹوایا نہ جانوروں کی قربانی.
اللہ کے نبی بڑے مغموم، بڑے ٹینشن میں اپنے کمرے میں آئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ گئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، بڑی ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں. کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے صحابہ میری بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں اپنے بال کٹوا لو، جانوروں کی قربانی کر لو، کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا ہے. کہا یہ بات ہے، بہت آسان طریقہ ہے. آپ نائی کو بلوائیے، اپنا بال کٹوا لیجئے، آپ چھری اٹھائیے، جانور کو ذبح کر دیجئے، پھر دیکھیے سارے صحابہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے یہی کیا، نائی کو بلوایا، بال کٹوایا، جانور کی قربانی کی. سارے صحابہ نے فوراً اس پر عمل کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہم سر کاٹ رہے تھے لیکن دل کے اندر اتنا غم بھرا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ سر کے بجائے گردن نہ کاٹ، بال کے بجائے گردن نہ کاٹ دے ایک دوسرے. اتنا غصہ بھرا ہوا تھا من کے اندر. تو رائے دینے کا حق دیا اللہ کے نبی نے عورت. جس ماحول میں عورت کو جوتی سمجھا جاتا تھا، نبی نے سر کا تاج بنا کے رکھا اپنی بیویوں. حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہے عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. جب ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے نبی کی بیویاں آپ سے ناراض ہوتی تھیں. اتنا حق دیا تھا اللہ کے نبی نے ان کو. ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے، حضرت ام سلمہ نے حلوہ بنا کے بھیجا پلیٹ میں. اب حضرت عائشہ کو تاو آ گیا، انہوں نے پلیٹ اٹھائی اور زمین پہ دے ماری، پلیٹ آدھی آدھی. اللہ کے نبی نے کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، بڑے بڑے محبت سے کہا غارت امکم، تمہاری امی کو غصہ آ گیا، تمہاری امی کو غصہ آ گیا. اب یہ امی کس سے کہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس موقع پر آپ کی کوئی بیٹی ماں رہی ہو، حضرت رقیہ یا ام کلثوم وغیرہ رہی ہو. کہ تمہاری امی کو غصہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کے کچن میں سے ایک پلیٹ منگوائی اور وہ پلیٹ آپ نے ام سلمہ کے گھر پہ بھجوا دی. یہ تھا نبی کا طریقہ. آپ نے عورت کو یہ حقوق دیے. جس دور میں باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا ساری پراپرٹی پر قابض ہو جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو حق مار دیا جاتا تھا، بہنوں کا حق مار دیا جاتا تھا، آپ نے عورت کو وراثت میں حق دیا. آپ کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ نساء کی وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. کہ والدین کے ترکے میں، رشتہ دار کے ترکے میں جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا. تو یہ حقوق دیا آپ نے عورت. اور آگے بڑھیے، ایک آخری پوائنٹ بیان کر کے، چونکہ نماز کا بھی ٹائم قریب ہے، آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. ہر اس چیز سے آپ نے منع کیا جو سماج کے لیے گھاتک تھی، ہر وہ چیز جو سماج کے لیے نقصان دہ تھی. نشہ ہے، نشے کو آپ نے حرام قرار دیا. شراب کو آپ نے ام الخبائث قرار دیا. اس عرب کے سماج کے اندر سود اور بیاج کا بڑا لین دین ہوتا تھا. آپ نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے یہ سود کہ اگر سود لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. ابھی ایک صاحب کا فون میرے پاس آیا بہار سے، بہن بیمار تھی اور آج کل ہاسپٹلوں کو آپ جانتے ہیں ڈاکٹروں کی شکل میں لوٹیرے بیٹھے ہوئے. غریب آدمی بیچارہ مزدوری کرنے والا آدمی. اس نے کہا مولوی صاحب بہن بیمار ہے، پٹنہ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے، لاکھوں روپے کا بل بن گیا ہے اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. گاؤں میں ہمارے ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے قرضہ مانگا تو لوگ سود پر قرضہ دے رہے ہیں، بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں کہ 1 لاکھ دیں گے تو 1,20,000 لیں گے. کہا یہ حالت ہے ہمارے سماج کی. میرے بھائیوں، یہ سماج اس حد تک گر گیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے ہم سود اور بیاج پر ان کو قرضہ دے رہے ہیں. یاد رکھو اسلام میں قرضے کے اوپر کوئی منافع جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو اگر 100 روپیہ دیا اور میں یہ توقع رکھوں کہ آپ مجھے بدلے میں 101 روپیہ دیں، وہ 1 روپیہ سود ہے. اسلام نے قرضے پر کوئی پروفٹ لینے سے منع کیا. نبی نے سود کو حرام کرا، نبی نے امانت میں خیانت کو حرام قرار دیا، نبی نے کرپشن اور بھرشٹاچار کو حرام قرار دیا. نبی نے کہا جس نے کسی انسان کا مال ناجائز طریقے سے کھایا قیامت کے دن اللہ اس سے ناراض ہوگا. نبی نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پکا نہیں وہ دیندار نہیں. ولا امانت ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں وہ بے ایمان آدمی ہے، اس کا ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. نبی نے ان تمام برائیوں سے روکا ہے میرے پاس. تو انسانیت کو یہ تمام چیزیں دینے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے. اور ایک لفظ میں اگر ہم یہ کہیں تو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کا نام لیا جا رہا ہے.
جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، گھروں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بائک پر یا رسول اللہ کا جھنڈا لگایا جا رہا ہے، یہ سب کام تو بہت آسان ہے میرے بھائی۔ مشکل کام یہ ہے نبی کے اخلاق کو اپنایا جائے، مشکل کام یہ ہے نبی کے کردار کو اپنایا جائے۔ اور مجھے کہنے دیجئے نبی کی محبت کے نام پر بھی آپ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ نبی نے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے، ہمیں اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ نبی صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نبی لین دین میں ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بہترین شوہر بننا ہے، نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک بہترین باپ بننا ہے، نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک بہترین استاذ بننا ہے، نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک بہترین پڑوسی بننا ہے، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی جو محبت رسول کے نام پہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو شریعت کے حساب سے غلط ہیں، قرآن و سنت کے حساب سے غلط ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ان کے دلوں میں صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کا یہ پروگرام، اس پروگرام کے منعقد کرنے میں ہمارے جن بھائیوں کا رول رہا ہے اور جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس پروگرام کے سلسلے میں کوشش اور محنت کی ہے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔